اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، پوچھا باری تعالیٰ یہ تیرا کیسا کلام ہے کہ اس پوری سورت پوری آیت میں مضمون تو ہے حضور کے سفر معراج کا، مگر تو ابتدا اپنے نام سے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان، یہ اللہ کی قسم ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کے سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے نہ صرف خود بات کی، اور خود بات کرنے سے پہلے قسم اٹھا کے بات کی۔ فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب جب رات کے تھوڑے سے وقت میں سارا کچھ دیکھ کے انوار و تجلیات لے کے واپس پلٹے گا نا، تو آج ابو جہل اور ابو لہب باتیں کریں گے، اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو یہ اعتراض کریں گے کہ جسمانی طور پر تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ سارا معراج آقا علیہ السلام کو خواب میں ہوا ہے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر جسمانی طور پہ نہ کیا ہوتا اور صرف خواب کے عالم میں کیا ہوتا تو بھائی اللہ کو قسم کھا کے بتانے کی ضرورت بولو نہیں تھی۔ بھائی اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی تاکہ قسم کھا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کو معراج خواب میں نہیں کروایا بلکہ جسمانی طور پر میں خود لے کر گیا ہوں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ کیا یہ دعویٰ معراج پر جانے کا رسول پاک نے کیا ہے یا اللہ نے؟ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا۔ بھائی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا ہوتا کہ میں رات کے تھوڑے عرصے میں گیا اور واپس پلٹ آیا، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے تھے کہ رسول پاک کے اندر تو اتنی کیپیسٹی معاذ اللہ نہیں ہے کہ وہ خود جاتے اور ہو کے آ جاتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا لوگوں میرے محبوب کی طرف نہ دیکھنا، میرے محبوب کی بھی عظمت، قدرت، سطوت، بلندی بڑی لاجواب ہے، لیکن یہاں میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں اب میرے محبوب کے معراج کا وہ بندہ انکار کرے جس کو میری طاقت اور لے کے جانے پر شک ہو۔